پچھلے جواب درود پر محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صلوات بلند آواز سے محمد و آل خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں تمام عزاداروں کو اور عزاداریوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جتنے مومنین و مومنات غریب زہرا کی پرساداری کے لیے دن رات مشغول ہیں، آل محمد کا کریم خالق اس عظیم عبادت کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. صدقہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، آل محمد اس مجلس عزا کا صدقہ انہیں صحت و کاملہ عطا فرمائے. میرے لیے باعث عزت و باعث فخر ہے قبلہ مخدوم سید نزاکت حسین شاہ صاحب اسلام آباد سے مجلس عزا میں قبلہ مخدوم تقی شاہ صاحب تشریف فرمائے. میں انشاءاللہ زندگی بخیر تو کل ٹھیک 6:15 بجے منبر پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. پوری کائنات میں اللہ کی طاقت کا نام علی ہے. اس کائنات میں اللہ کی طاقت کا دوسرا نام علی ہے. دین کی نصرت کا نام علی ہے. مومن کی شان کا نام علی ہے. عبادت کی روح کا نام علی ہے. میں نے جتنے فکرے عرض کیے ان میں سے کوئی فکرہ میرا ذاتی نہ تھا. ہر فکرہ قول رسول ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ عبادت کی روح کا نام علی ہے. یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا تو اس کے آگے مجھے خود پڑھنے کا لطف آئے گا. روح کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک جسم میں ہو اس میں بدبو نہیں ہوتی. اگر روح جسم سے نکل جائے تو بدن دفنانے کے لائق ہو جاتا ہے. عبادت کی روح کا نام علی ہے. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، امر عبادت ہے، نہیں عبادت ہے. اب نماز کی روح علی ہے، روزے کی روح علی ہے، زکوٰۃ کی روح علی ہے، جہاد کی روح علی ہے. نماز میں علی نہ ہو تو نماز دفنانے کے قابل، روزہ میں علی نہ ہو تو روزہ دفنانے کے قابل، ایمان میں علی نہ ہو تو بندہ دفنانے کے قابل. اس لیے اللہ نے جب دین کی تکمیل کی غدیر والے دن فروری کا مہینہ
पैगंबर ने मदीना छोड़ा, हज किया। 21 मार्च सन 633 ईस्वी जुमेरात के दिन नबियों का सुल्तान 18 जिलहज को गदीर में पहुंचा। गदीर के हुक्म से गदीर के मिंबर पर अली की विलायत का ऐलान फरमाया, और जैसे ही मन कुंत मौला फरमाया, वो तकरीर बड़ी लंबी थी। सारा दिन मुस्तफा तकरीर करता रहा, सारा दिन अली की विलायत बयान करता रहा। सर से लेकर पांव तक मुस्तफा को पसीना आया, बेदिल के दिल की धड़कनें तेज हो गई, पसीना बर्दाश्त न हुआ। महबूब के बदन पे पसीना था, कानून उसका अपना बना हुआ था कि मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देनी चाहिए। मजदूर था अली की विलायत का, महबूब था परवरदिगार का। पसीने में शराबूर देखा, अभी पसीना खुश्क हुआ नहीं था, पैगंबर ने मिंबर छोड़ा। या गदीर में पैगंबर की उजरत लेकर, मजदूर विलायत की उजरत लेकर जिब्राइल नाज़िल हुआ। उजरत ये थी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आज अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह खाली शौम कहता, फिर भी मौलवी विलायत से फरार कर सकते थे। अल्लाह ने फरमाया अल यौम, आज के दिन। इस्लाम की इज्जत इसी दिन से है, बाकी तो इस्लाम में रातें ही रातें हैं। फिर फिक्र आज करता हूं, इस्लाम रातों से भरा पड़ा है। महराज कब हुई? रात को। हिजरत कब हुई? रात को। लैलतुल कद्र कब होती है? और दिन बन के चमका अली की विलायत का दिन। मौलवी को अंधेरा समझ में आ गया, उजाला समझ में नहीं आया। जिसे अंधेरे वाली चीजें समझ में आ गई, उसे उजाला समझ में क्यों नहीं आया? और फिर लफ्ज क्या है? हाजा। एक होता है जाले का, उसका मतलब है दूर की चीज। एक है हाजा, वो करीब के लिए। हाजा ये जाले का, वो कुरान के लिए आया जाले कल किताब। कौन सा बंदा है जिसे ये आयत याद नहीं? अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। कुरान वो किताब है। अली के लिए आया हाजा अली मौला। बोलेगा वही जैसी आवाज अली को अच्छी लगेगी। कुरान के लिए आया वो किताब, अली के लिए आया ये अली। जिसे करीब वाला अली समझ में नहीं आता, उसे दूर वाला कुरान समझ में कैसे आता? कुरान फहमी का दावा बाद में करो, पहले अली को समझो। अली को समझने की पहली और आखिरी शर्त मां की शराफत। ये हमारी इख्तरा नहीं, पैगंबर का फरमान है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। मैं पूछना ये चाहता हूं, इससे पहले दीन में क्या नहीं था? दीन तो सारा का सारा मौजूद था। क्या नमाज आई? वो पहले से सन 2 हिजरी से नमाज है। कौन सा जी? 2 हिजरी से रोजा है। ज़कात मुसलमान मदीने में आते ही देने लगे। हज पैगंबर पढ़ के आ रहे हैं। किसी को किसी इबादत का नाम आता हो, फरे मजमे में दावत है, वो उस इबादत का नाम ले ले जी, अभी वो नहीं थी। हर इबादत मौजूद है। आई सिर्फ अली की विलायत और दीन हो गया मुकम्मल। नमाज थी, दीन मुकम्मल नहीं था। रोजा था, दीन मुकम्मल नहीं था। हज था, दीन मुकम्मल नहीं था। दीन मुकम्मल उस वक्त हुआ जब अली की विलायत आ गई।
تو جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر تیری نماز مکمل کیسے ہوگا؟ بندہ ضد پہ آئے تو جیسے مرضی ضد کرے، لیکن جو قرآن کہتے ہیں اس پیغام کو سمجھو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں، آج نعمت تمام ہو گئی۔ یہ نعمت ہے کیا؟ سب سے ضروری چیز ہے، کیونکہ قیامت والے دن حالت کیا ہوگی؟ قرآن مجید فرماتے یوم حزن یفر المرء، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ اجازت جی قرآن ہے، روایت ہوتی تو بندہ ڈر جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ وارث قرآن فرماتا ہے یعقوب کے پاس سے یوسف گزر جائے گا اور یعقوب کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس سے یوسف گزرا ہے۔ اتنا سخت دن۔ پھر اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، عزتوں والوں کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے عزت داروں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اصوات چپ ہوں گی، زمین تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون۔ اس سارے خوف میں ایک سوال ہے میرا، معبود اتنی طاقت کسے دکھا رہا ہے؟ ان بیچاروں کو جو سن کے چپ کر گئے، ہمارے ساتھ گزرے گی تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو طاقتور ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اس طاقت دکھانے کا مقصد کیوں دکھانا چاہتا ہے؟ اتنی جباریت۔ جواب ہے یسألون یومئذ عن النعیم، میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ وہ تو نہ بولے جن کے پاس جواب نہ ہو۔ تم سے میں نے نعمت کے بارے میں سوال کرنا۔ اب مولوی کو اور کوئی طریقہ ملا نہیں، اس نے نعمت کا مطلب بدل دیا۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے۔ مولوی نے کسی نے نعمت سے جان چھڑاؤ، نعمت ہے کیا؟ مولوی نے کہا نعمت سے مراد ہے روٹی۔ اللہ قیامت والے دن بندے کٹھے کر کے زمین پہ زلزلے برپا کر کے سورج چاند تارے گرا کے مجمع میں کھڑا کر کے ایک ایک بندے سے پوچھے گا تم نے کتنی روٹیاں کھائی تھی؟ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ باپ کو گندم کے بدلے مولوی نے جنت سے نکلوا دیا۔ میں سے پوچھو آدم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ کیوں؟ گندم کا دانہ کھا لیا تھا۔ ایک دانہ کھا کے تمہارا باپ تو جنت میں رہا نہیں، اتنی گندم برباد کر کے اللہ تمہیں جنت میں بھیجے گا۔ دوسری بات، رزق اس کی ذمہ داری ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا۔ ڈبی میں کیڑے کو بند کر کے ابو طالب کے بیٹے کے سامنے بندہ آیا، یا علی اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ علی فرماتے بانٹنے والا میں ہوں، پریشانی تجھے۔ اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اس لیے ہمارا کوئی معصوم ماں کے پیٹ سے نہیں آیا، کیونکہ ان کی ولادتیں ہماری طرح نہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی خدا غذا دیتا ہے، لیکن
وہ غذا کیونکہ نجس ہے اور یہ یطہرکم تطہیرا ہے. اس پاک اور پاکیزہ خاندان کے لیے اس نے خدا نے علیحدہ قانون بنایا. علی فرماتے اس کا رزق وہیں سے آئے گا جہاں سے اس کی موت آئے گی. موت رستہ ڈھونڈ لے گی تو رزق بھی رستہ ڈھونڈ لے گا. اس گئے گزرے زمانے میں کوئی بندہ روٹی کھلا کر حساب نہیں لیتا. تو جس کی توقع بخیل سے نہیں اس کی توقع کریم سے کیسے؟ خالق ہو کے مالک ہو کے رازق ہو کے تو ایسا کریم ہے. اس کے دسترخوان نعمت میں موسیٰ بھی کھائے, فرعون بھی. فرعون کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا. بے شک اکڑ, بے شک میری مخالفت کر, رزق میں دوں گا. سلیمان ابن داؤد اللہ کا نبی ہے. دل میں خیال آیا معبود میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. 6 مہینے کی اجازت دے, تیری ساری مخلوق میری مہمان بنے. اللہ نے فرمایا تو کھلا نہیں سکے گا. اچھا معبود 1 مہینہ کا ممکن نہیں, 1 ہفتہ ممکن نہیں, 1 دن کا تیری وسعت ہی نہیں. زد کر کے کہتے چل 1 وقت, 1 وقت کا کھانا میں تیری مخلوق کو کھلاؤں. اب آگے کوشش کر لے. جنوں کو بلایا کیونکہ تابع تھے. فرمایا کھانے پکاؤ. جنہوں نے 1 مہینہ تیاری کی, سمندر کے کنارے قطاریں لگ گئی. پکانے والوں کی کوئی حد نہیں. ایک مچھلی بار بار سمندر سے منہ نکالتی تھی. کتنی دیر ہے؟ کتنی دیر ہے؟ جب آپ صبر کر, صبر کر. چھٹی دفعہ مچھلی کا سر نکالا. اللہ کے نبی نے پریشان ہو کر کیسے تو کھلاؤ, اس سے بڑی جلدی. اجازت ملنے کی دیر تھی. دیگے کھلنے سے پہلے اس کا منہ کھلا. منہ کھلنے کے بعد دیگے, چولہے, لکڑیاں سانس سے کھینچتی گئی, سارے کھاتی گئی. جتنا ساری مخلوق کے لیے سلیمان نے انتظام کیا تھا, ایک ہی سانس میں اپنے پیٹ میں ڈال کر آواز دے کے کہتی ہے تھوڑا سا اور ہے. سلیمان کے ماتھے پہ پسینہ آیا. پسینہ صاف کر کے کہتے جتنا ساری مخلوق کے لیے بنایا تھا اتنا کھا کے ابھی اور مانگ رہی ہے. کشتی نے ایک فکرہ کا انگڑائی لے کے سمندر میں جاتے کہتی ہے اس سے کئی زیادہ رزق 1 دن میں 8 دفعہ علی مجھے کھلا. جس سے رزق علی سے ملتا ہے زیادہ رزق 1 دن میں 8 دفعہ. یہ ٹی وی چینل ہوتے بچوں نے ماننا ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے. دن میں 8 دفعہ بادشاہ علی مجھے کھلاتا. اللہ نے ذمہ لگایا میں رزق کھلاؤں. مرنے سے پہلے ناک کی ٹوٹیوں کے ذریعے بھی وعدہ پورا کرتا ہے. تم منہ سے نہیں کھا سکتا لیکن تیرا رزق تجھے ملے گا. اتنے کریم اللہ پر یہ بہتان لگانا. پھر مولوی پیٹ پیٹ کے مر جاتے. تیاری کرو, لمبا سفر ہے. کیونکہ سفر کی تیاری ایک بڑی ٹینشن ہوتی. ابھی جس وجہ سے میں لیٹ پہنچا ہوں, کچھ مسافر واپس جا رہے تھے لوٹوں سمیت. جان دل کیا, سڑک روک کے نماز شروع. بڑی بڑی بوریاں چاولوں کی, آٹے کی, توا ساتھ. پوچھو یہ کیا ہے؟ پیٹ پوجا بھی کرنی ہے. پوری دنیا میں حسین کی مجلس ہو رہی ہے.
کوئی ایک عزادار دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا ہو. ننگے پاؤں ننگے سر حسین کے دوست گھروں سے نکلے, پوری رات مجلسیں, پورا دن مجلسیں. کوئی ایک حسین والا دکھا کے جس کے پاس اسے رزق کی فکر ہو, اس نے کھانا اٹھایا ہو, وہ روٹی گھر سے لے کر آیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ دنیا و آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے, کھانا حسن سے ملتا ہے, پانی حسین. مہمان سمجھتے ہیں پھر بھی کھانے کی فکر. ہم خود شبیر کے مہمان ہیں. اللہ سے کہہ دیتے ہیں تو رزق روک لے, ہمارے لیے حسین کافی ہے. شبیر اتنا کھلاتا ہے کہ مومن اپنے بچے پال سکتا ہے, اور پھر جو اللہ کھلائے اس کا حساب ہو سکتا ہے, جو شبیر کھلائے اس کا کوئی حساب. بے حساب عطا کرنے والے بادشاہ کا نام حسین. جی اللہ قیامت والے دن روٹی کا حساب لے گا. نمک کے بارے میں تو اور زیادہ سختی ہے, وہ پلکوں سے چننا پڑے گا. خدا پہ بہتان نہ لگا. ڈیرہ غازی خان میں مبلغ اعظم محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا ایک مولوی کے ساتھ مناظرہ تھا. مناظرہ کرتے کرتے مولوی کو بھوک لگی اور اسے ملا کچھ نہیں, مولی مل گئی. مولوی نے مولی کھائی. مولی کیونکہ ہاضم ہے. ساتھ ہی مولوی کو ڈکار آیا. ڈکار لے کے مولوی نے کہا الحمدللہ. اسماعیل صاحب نے فرمایا الحمدللہ کیونکہ اس نے مولی کی طرف اشارہ کر کے کہا نعمت کھائی ہے. اسماعیل فرماتے پھٹے منہ تیرا مولی کو نعمت مانتا ہے, مولا کو نعمت نہیں مانتا. مولی نعمت ہے تیرے. دوسرے مولی نے پینترا بدلا, اس نے کہا جناب نعمت صحت, تندرستی 1000 نعمت ہے. اس کا مطلب اللہ مریضوں کا حساب نہیں لے گا. اللہ تو کہتے ہیں میں ساروں سے نعمت کے بارے میں پوچھوں گا, پھر جو مریض ہیں وہ تو ان کی تو چھٹی ہو گئی. پھر مولوی نے پینترا بدلا, اس نے کہا جی بیٹا نعمت ہے. ایک فکرہ پیچھے, بیٹی رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. رحمت کا حساب نہیں, نعمت کا حساب ہوگا. پھر نوح کیا حساب دے گا؟ اگر حساب بیٹوں کا دینا ہے تو جن کے بیٹے نالائق نکلیں, باپ کا قصور کیا ہے؟ پھر تو نے قرآن میں کہا ہے انعمت علیہم, ان کے راستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی. بیٹے تو ابو لہب کے بھی تھے. اگر نعمت حکومت ہے تو فرعون کے پاس بھی تھی. پھر وہ نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اب یہ اللہ مستحب کے لیے زلزلے برپا کر رہا ہے. پھر طوفان آئیں گے مستحب کے لیے, پڑھو تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو نے علی کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں, تو نے علی کے مقام کو سمجھا ہی نہیں. تو نے دعویٰ کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے 2 گواہ پورے کر. اس دعوے کے 2 گواہ ہونے چاہیے. پہلا گواہ اشہد ان محمد رسول اللہ, دوسرا گواہ اشہد ان علی ولی اللہ. پھر دعویٰ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اس کے بھی 2 گواہ ہونے چاہیے. اس کا پہلا گواہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, دوسرا گواہ اشہد ان علی ولی اللہ, تیسرا دعویٰ اشہد ان علی ولی اللہ. اس کے بھی 2 گواہ ہیں, ایک توحید ایک رسالت. کیا فرق ہے, کیا عزت ہے علی تیری. توحید کو 2 چھوٹے گواہوں پہ گزارا کرنا پڑا. نبوت کا ایک گواہ بڑا ہے, ایک گواہ چھوٹا ہے. علی کو گواہ ہی وہ ملے جو دونوں علی سے بڑے ہیں. جس کا اللہ گواہ ہے, رسول گواہ ہے, اس کی ولایت کا انکار نہ کر, کیونکہ علی کی ولایت وہ چیز ہے. حیدری زندہ باد.
اس لیے سامعین گرامی قدر، نعمت سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب، فاضل سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اور اس پر تو چھٹے امام کی حدیث ہے۔ 10-15 سال پہلے جو بندہ سعودی عرب سے آ جاتا تھا پیسے کما کر، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا ھذا من فضل ربی، اس کا مطلب تھا کہ دولت کا مطلب فضل ہے۔ چھٹے امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا۔ امام نے فرمایا کیا؟ اس کا مولا دولت، فرمایا وہ تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، جو علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو، حسین کی ماں تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے۔ اسے اچھا مولا پھر فاضل سے مراد بیٹا، فرمایا وہ کافروں کا بھی ہوتا ہے۔ حکومت، فرمایا کافروں کے پاس بھی ہے۔ اس کا فاضل کیا ہے؟ فرمایا الفضل ہے ولایت علی ابن ابی طالب، فاضل ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کا نام، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ کوشش سے آتی تو مولویوں کے پاس ہوتی، یہ عطا ہے، نہ دے اللہ تو بہت بڑے مولوی کو نہ دے، دینے پہ آئے تو گلی میں پھرتے ہوئے ملنگ کو عطا کر۔ اس لیے کائنات کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے ولایت علی، اسی کی دشمنی میں کربلا منعقد ہوئی۔ دنیا پاگل سمجھے تو یہ انعام ہے، کیونکہ یہ امام کی حدیث ہے کہ علی کی محبت میں ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے، اور وہ منزل بڑی بلند ہے۔ اسی منزل پر اس زمانے میں سب سے بڑا جہاد ہے وہ تحفظ عقیدہ۔ اگر عقیدہ نہ بچا تو آنے والی نسلوں کے مجرم ہو جاؤ گے۔ دنیا پاگل کہے، دنیا دیوانہ کہے، اتنا علی علی کرو کہ تمہاری نسلوں کی گھٹی میں علی کی ولایت ہو۔ بار بار حسین پوچھتے تھے مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ بغیرت جواب دیتے تھے لبغض ابیک، تیرے باپ علی کے بغض میں۔ اس لیے حسین کو رونے کی شرطیں ہیں۔ ایک شرط ہے علی کی ولایت، ایک شرط ہے سادات کی عزت، ایک شرط ہے عزاداری حسین۔ ان تین شرطوں سے اتنے مخلص رہنا جتنا تمہیں بی بی کی خوشنودی چاہیے۔ سب سے اچھے وطن والا بے وطن ہو گیا، مدینہ ویران ہو گیا، کربلا آباد ہو گئے۔ قافلہ صبر و رضا تطہیر کی چادروں سمیت کربلا کی ریت پہ اترا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوری ذمہ داری سے سجاد شریف اخلاص کرتا ہوں 60,000 تولے سونے کے عوض کربلا کی زمین کو خریدا۔ کتابوں میں دینار کا لفظ ہے اور ایک دینار ایک تولے کے برابر تھا، ایک تولہ سونا دینار تھا۔ 60,000 تولے، یہ تو سارے جانتے ہو، سارے حسین نے نہیں دیے، آدھے شبیر نے دیے، آدھے ہمشیر نے دیے۔ آل محمد کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی قبر ہے
وہ جگہ سیدوں کی خریدی ہوئی ہے۔ نجف وہ خوش نصیب گئے ہوئے ہیں، مولا بار بار لے جائے، جو نہیں گئے حسین کی عزاداریوں کا صدقہ خدا تمہیں نجف دکھائے۔ پورا قبرستان علی کا خریدا ہوا، وادی السلام۔ ہر مومن کی روح مرنے کے بعد وہیں جاتی ہے، اور اگر کوئی اپنی نشانی لگا کے آئے، کوئی جگہ پسند کر کے آئے، تو تمہارے ائمہ کا فرمان ہے اس کی پسندیدہ جگہ پر مرنے کے بعد اس کی روح وہاں پہ پہنچے گی۔ یہ امیر المومنین نے خریدا، جنت البقیع پیغمبر نے خریدا۔ اور بانی جا کے شاہ جی جتنے حسین کے ماتمی اور عزادار تشریف فرمائے خان صاحب، ان کو یہ بات سمجھانا مشکل نہیں۔ میں روایت کا ایک فقرہ پڑھوں گا، میرے پچھلے فقرے پر بچے بچے کو مکمل یقین ہو جائے گا کہ واقعی جہاں جہاں ان کی قبریں ہیں جگہ ان کی خریدی ہوئی تھی۔ سارے جانتے ہو عالیہ کا حق مہر کیا تھا؟ زینب عالیہ کا حق مہر یہ تھا کہ حسین جب مدینہ چھوڑے تو عبداللہ مجھے ساتھ جانے سے منع نہیں کرے۔ یہ حق مہر تھا بی بی کی مرضی کا۔ ایک حق مہر جناب عبداللہ نے عرض کی کہ مخدومہ کی دختر، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میں علی کا داماد بنا، اور جناب عبداللہ سید ہے۔ یہ جو دشمنان سادات بکواس کرتے ہیں کتے کی طرح کہ جناب عبداللہ سید نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ سید ہے جس کا شجرہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران۔ ہم نے عمران کی اولاد کو چن لیا، ابو طالب کی ساری اولاد سید ہے۔ کہا بی بی میں چاہتا ہوں ایک حق مہر آپ نے اپنی مرضی کا مانگا، مجھے قبول ہے، جب غریب نے وطن چھوڑا میں منع نہیں کروں گا۔ ایک حق مہر میں چاہتا ہوں آپ اپنی مرضی سے مزید طلب کریں جس کی پیشکش میں کرتا ہوں۔ بی بی میرے پاس بڑی زمینیں ہیں، یمن میں میری جاگیر، طائف میں میری جاگیر، عرب و عجم میں میری جاگیر، اگر ان جاگیروں میں سے کوئی جاگیر چاہیے ہو بی بی آپ طلب کریں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ توجہ میری طرف رہے۔ اس وقت بی بی نے کیا جواب دیا؟ عزاداروں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ فرمایا عبداللہ کیا تمہاری شام میں بھی کوئی جاگیر ہے؟ فرمایا موجود ہے۔ کہ اللہ ساری جاگیریں تجھے نصیب کرے، بس ایک شام والی جاگیر میرے نام لکھ۔ ملکہ شام کا روزہ ہے، یہ بھی کسی غیر کی ملکیت نہیں، بے شک بھائی کے دشمن کے شہر میں ہے، بھائی کے دشمن کے شہر میں۔ دو روایتیں بڑی عجیب ہے شام کی۔ ایک جناب فضہ کی قبر، اس پر آج تک جالی نہیں، کویت کا ایک تاجر تھا، چاندی کی زری بنوا کے آیا، اس کا فضہ تیرا نام میمونہ تھا، رسول نے تیرا نام فضہ رکھا، قرآن میں 3 دفعہ تیرا نام فضہ آیا۔ فضہ کہتے ہیں چاندی کو، زری بنوا لایا ہوں تیرے روزے پہ رکھنے کے لیے۔ خواب میں آ کے کہتی ہے خبردار میرے روزے پہ زری نہ رکھنا۔ وہ شیعہ کہتے ہیں میں نے سمجھا خواب ہے۔ اگلے دن پھر خواب میں آئی، تو اجازت لیتا پھرتا ہے، میں نے تجھے منع نہیں کیا نہ بنانا۔ تیسرے دن پھر خواب میں آئی روکنے کے لیے، اور تیسرے دن جو اس نے فکرہ کہا ہے جناب فضہ نے، وہ فکرہ بڑا عجیب ہے کہ رکتا ہے کہ غازی سے تیری شکایت ہے۔
شیعہ تاجر کہتے ہیں میں ڈر گیا. میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا بی بی سکینہ کی زری بن گئی, بی بی زینب کی زری بن گئی, تو کیوں نہیں بنانے دیتی؟ رو کے کہتی ہے ضرور بننی چاہیے تھی, اس سے اچھی بننی چاہیے تھی, لیکن میں سکینہ کی کنیز نہیں, زینب کی کنیز نہیں, میں کنیز ہوں فاطمہ زہرا کی. مالک ان کی قبر دھوپ میں ہو, کنیز کی قبر پہ روزہ کروں. اجرکم علی اللہ. دوسرا فکرہ ہے امیر تیمور کو. امیر تیمور حسین کا بڑا دوست تھا اور اس کے واقعات بڑے ضروری اور اہم ہیں لیکن طویل ہیں, اس لیے مختصراً کہتا ہوں ہر سال 1,00,000 کی فوج لے کر حسین کی قبر پہ جاتا تھا سلام کرنے کے لیے. بوڑھا ہو گیا, غریب نے خواب میں حکم دیا اگلے سال نہ آنا. کہتے مولا میں نہ آیا تو مر جاؤں گا. اب اگر کوئی ایک دن کا بچہ بھی ہے اس مجلس میں, میں حسین کا ذاکر ہو کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ فکرہ کہتا ہوں راجا جی کہ اس فکرے کو کبھی نہ بھولنا. شادی یہ فکرہ جب تک زندگی رہے یاد رکھنا. تیمور نے کہا میں اگلے سال نہ آیا میں مر جاؤں گا. حسین ابن علی نے فرمایا تو تعزیہ بنا, اگلے سال میں تیرے پاس ہوں. ان شبیہات کی عزت اپنی اولاد سے زیادہ کرو, ان کی عظمت کو اپنی جان سے قیمتی سمجھو. ذوالجناح ہو, تابوت ہو, تعزیہ ہو, جھولا ہو, علم ہو. خالی علم نہیں ہوتا, غازی کی حاضری ہوتی. خالی ذوالجناح نہیں ہوتا, حسین خود آتے. خالی جھولا نہیں ہوتا, رباب کی کمائی جھولے میں ہوتی. زیارت ہے اس کی طرف اتنی عقیدت سے دورہ کرو کہ علم نہیں آیا, خود غازی آیا. اور غازی کا آنا تو ویسے بھی ثابت ہے. باقیوں کی زیارتوں کا نام ہے زیارت, عباس کی حاضری. حاضر نہ ہو تو حاضری کیسے ہو؟ یہ امیر تیمور شام گیا, بڑے لمبے واقعات ہیں, سارے نہیں پڑھتا, ایک پڑھتا ہوں. اس نے بی بی زینب کی زری پہ سر رکھا, رو کے کہتے ہیں رہائی مل جو گئی تھی پھر شام کیوں آ گئی؟ بی بی تجھے تو رہائی مل گئی تھی, وطن جو چلی گئی تھی, ماں کے پاس قبر کی جگہ نہیں ملی, علی اکبر کی جاگیر میں قبر کی جگہ نہیں ملی, تو نے تو پالا ہوا تھا. اتنی دور بھائی کے دشمنوں میں دوبارہ کیوں آئی؟ جو خواب بی بی نے دیا ہے, جو جواب خواب میں بی بی نے دیا ہے, بستر پر بھی رو گے, مصلے پر بھی. اگر یہ جواب یاد رہا, بی بی رو کے فرما دیا تیمور میں چلی گئی تھی لیکن کیا کرتی, حسین نے ایک امانت مجھے دی تھی, وہ سکینہ شام میں تھی. سکینہ شام میں ہو, میں مدینے میں کیسے دفن ہو؟ کوئی ایسا سفر ہوا سیدوں کو اس کے بعد سید آباد نہ ہو سکے. وہ دن اور آج کا دن ہر بستی, ہر شہر میں کوئی کروڑ پتی بھی سید ہو, ہے غریب. کیوں غریب ہے؟ مسافر. کیوں مسافر ہے؟ شبیر بے وطن ہوگی. کربلا کی سرحد پہ پہنچا, غریب زہرا نے زمین کو خریدا. 7 طریقوں سے کربلا حسین کی ملکیت. دریا کے کنارے کا رقبہ دریا کا ہوتا. نہر فرات فاطمہ زہرا کا حق مہر تھا. اس لحاظ سے حسین مالک ابو تراب کا بیٹا ہے, ساری تراب کا حسین مالک. امام الارض ہے, زمین کا مالک. رب الارض ہے, زمین کا مالک. جس جگہ امام حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر تھا. اس کا نام ہے محلہ ارمیہ. اس لحاظ سے بھی حسین مالک. لیکن پھر غریب نے خریدی, اس لحاظ سے حسین مالک. خریدے جانے کے بعد ایک کپڑے پہ نقشہ بنا, 12 عراقی میل, 12 ضرب 12,
عراقی میل ہوتا ہے 3 میل کے برابر، 12 عراقی میل ادھر سے، 12 عراقی میل ادھر سے. یہ ملکیت بنی حسین کی. قبالہ نامہ لکھا جانے لگا. تحریر میں مرشدی نقشہ بنا. نقشے کے درمیان ایک لکیر تھی. لکیر علامت تھی کہ یہ دریا بہ رہا ہے. غریب نے ایک مرتبہ لکیر کو دیکھا، پھر یزید کے لشکر کو دیکھ کے کہا 12 میل تک دریا میرا خریدا ہوا ہے. 12 میل تک دریا کا مالک میں حسین ہوں. مالک کون؟ قبلہ بنو اسد. کتنی رقم لوگے؟ 30,000. شبیر نے فرمایا میں 60,000 دوں گا. آدھی بی بی نے دی دی، آدھی حسین نے. پھر حسین نے وہ زمین شیعوں کے نام ہبہ کر دی. قیامت تک کے شیعہ کی ملکیت میں حصہ ہے اس زمین کے اندر. اس لیے پورے عراق میں نماز قصر ہے، حسین کے حرم میں نماز پوری ہے، کیونکہ اپنے گھر میں نماز قصر نہیں ہوتی. حسین نے فرمایا تم دل میں میرا گھر بنانا، میں اپنی زیارت کے لیے اپنی زمین کو تمہارے نام کر دوں. اس کے بعد فرمایا کوئی زوار آئے اس کی خدمت کرنا، کوئی ہماری قبر کا پتہ پوچھ سے آئے اسے بتانا. آگے 3 فکریں اور کائنات غربت سمٹ گئی 3 فکروں میں. پہلے مردوں سے کہتے بنو اسد کے لوگوں میں یہاں بسنے نہیں آیا. اور کہا مولا پہلے بھی کوئی بسا نہیں، بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے سارے، اور کسی معصوم کو یہ زمین راس نہیں آتی. شبیر نے فرمایا میں زیادہ دن کا مہمان نہیں، میں قتل ہوں گا، میرا خاندان مارا جائے گا. تم کام کیا کرتے ہو؟ مولا کھیتی باڑی. فرمایا اچھا تم کھیتی باڑی کے بہانے چھپ کے آنا اور قبریں کھود کے ہمیں دفن کر دو. بنو اسد کو کیا حکم دیا؟ قبریں بنانا، ہمیں دفن کر دے. پھر فرمایا اپنی عورتوں کو بھیجو. مرد چلے گئے خیمہ حسین میں. بنو اسد کی عورتیں آ گئی. جی ہمارا امام. فرمایا تم گھر سے باہر نکلتی ہو؟ جی مولا دریا سے پانی بھرنے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آ سکے، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، پانی بھی بھر لینا اور گڑھے کھود کر. مردوں سے کہا تھا قبریں بنانا. امام جانتے ہیں کہ عورتیں قبریں نہیں بنا سکتی. فرمایا تم گڑھے کھود کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اب یہ پہلے 2 فکریں یاد رہے تو تیسرا سمجھ میں آئے گا. مردوں سے کہا قبریں بنانا، عورتوں سے کہا گڑھے کھودنا. لیکن اب حسین کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے اور غریب زہرا رو کے فرماتا ہے تم کھیلتے ہو؟ جی مولا ہم مٹی سے کھیلتے ہیں. فرمایا اگر تمہارے ماں باپ دونوں نہ آ سکے تم کھیلنے کے بہانے آنا، مٹھیوں میں مٹی اٹھانا، ہماری لاشوں پر. مولا تمہارا ماتم قبول کرے، حسین کی ماں تمہارے بہن قبول کرے. مٹھیوں میں مٹی اٹھانا، ہمارے لاشوں میں مٹی پھینکنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائے گی. یہی وجہ ہے آج بھی بنو اسد کے بچے، بنو اسد کی عورتیں، بنو اسد کے مرد ہاتھوں میں بیلچے اٹھا کے شام غریبہ میں کربلا کے میدان میں دوڑتے ہوئے کہتے ہوئے آتے لبیک یا حسین لبیک. مولا تو نے بلایا تھا، ہم تیری لاشیں دفن کرنے آئے ہیں. فکرہ سنو، ادھر بنو اسد داخل ہوتے ہیں، ادھر پوری کربلا میں لائٹ بجھا دی جاتی ہے. یا غازی عباس کے حرم سے آواز سپیکر پر آتی ہے بنو اسد کے لوگوں تم بڑی دیر سے آئے ہو، غریب کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے، سموں کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں تقسیم ہو گئے. سوچ کے قدم رکھنا، کہیں غازی کا لاشا ہے، کہیں قاسم کا لاشا ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا.